دل کو نرم کرنے کا علاج 2 چیزیں بتائی گئی، کریں گے انشاءاللہ۔ 2 چیزیں بڑی آسان ہیں، اگر دل کو نرم کرنا ہے تو 2 چیزیں فرمائی گئی، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو یا کثرت سے میرے نبی پر درود پاک پڑھا کرو۔ 2 چیزیں کر کے دیکھو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ اور بھی دوسرے علاج بھی میرے آقا نے فرمایا۔ ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں، میں کبھی رو نہیں پاتا، میرا رونا نہیں آتا، میں بھی قرآن سنتا ہوں، میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، تمہارا دل سخت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کروں، علاج کیا ہے اس کا؟ وہ مسیحا امت ہے میرے آقا، ہر ایک کا علاج جانتے ہیں، کس کو کون سا علاج دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارا دل نرم کرے گا۔ ان کے لیے وہ علاج رکھا گیا تھا، جس کو جیسا علاج بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، دل نرم ہوگا۔ لیکن دل کے نرم ہونے کے علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا خانے میں ہے۔ آج سے آپ کثرت سے درود پاک پڑھو، پھر دیکھو آپ کے دل کے اندر انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا۔ آپ کے چہرے کا نور بڑھ جائے گا، زبان کا اثر بڑھ جائے گا، عمل خیر کی طرف رغبت بڑھ جائے گی۔ کثرت سے جب بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، گالی اس کی زبان پر نہیں آ پاتی ہے، کیونکہ وہ پاک کرتا چلا جاتا ہے اپنی زبان کو اللہ کے نبی کا نام لے کر کے۔ میرے عزیزو، اس میں دقت کیا ہے درود پاک کثرت سے پڑھنے میں؟ آپ جہاں چل رہے ہو، پھر رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، انتظار میں ہو، سونے کے لیے جا رہے ہو، زبان ہی تو ہلانا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھ کر کے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبے لمبے درود پاک آپ کو یاد کرنے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیا تو یہ درود پاک ہے، یہ درود پاک ہے۔ یا تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو یہ بھی درود پاک ہے، درود پاک ہے یہ۔ اور دل کو جب نرم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کے اثر بھی دیکھیں گے، اس کے اثر بھی دیکھیں۔ کیسے کیسے لوگوں کی بات میں کروں میرے عزیزوں، آپ کو پتا ہے تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھو۔ ایک صحابی حضرت نعیم، وہ راستے پر گزر رہے تھے، دیکھا ایک کڑیل جوان مکہ کا، جس کو سارے لوگ دیکھ کر پہلوان کہتے اور ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ 27 سال کا کڑیل جوان ہے اور ہاتھ میں تلوار کھینچے ہوئے تیزی سے آ رہا ہے۔ یہ پہلوان کوئی اور نہیں، عمر ابن خطاب ہے۔ حضرت نعیم کہتے دیکھ کر کے میں گھبرا گیا، اتنی تیز اور ترار چال اور چمکتی ہوئی تلوار، کہاں کا ارادہ ہے؟ پوچھا حضرت نعیم نے، کہاں جا رہے ہو؟ عمر ابن خطاب نے کہا، محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین، اس لیے کہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ یہ دلوں کی سختیاں ہیں، یہ دلوں کا منجمد ہونا بتا رہا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نکلے۔ حضرت نعیم نے صرف راستہ روکنے کے لیے ان سے کہا، ان کا بعد میں قتل کرنا، پہلے تیری بہن اور بہنوی کا گھر بھی دیکھ لے، وہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی رسول کا۔ تو غصہ اور بڑھ گیا کہ میرے گھر میں یہ ہو چکا ہے، میں تو جس کا قتل کرنے جا رہا ہوں وہ میرے گھر تک آیا ہوا ہے۔ کہا پہلے میری بہن اور بہنوی کا کام تمام کرتا ہوں۔ اسی غرض سے وہ آئے تھے، اور جس وقت اپنے بہن کے گھر کے باہر کھڑے تھے، اتفاق ایسا کہ اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک صحابی حضرت خباب، وہ قرآن پڑھا رہے تھے حضرت عمر کی بہن کو اور ان کے بہنوی کو، اور کیا بہترین انداز رہا ہوگا، جو رسول اللہ سے ڈائریکٹ سنے ہوئے لوگ تھے، اللہ کا کلام اترا ہوا ہے جن کے اوپر، وہ اس وقت حاضر رہے ہوئے لوگ ہیں، قرآن کو پڑھ رہے تھے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ عرب لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے ایک ایک حرف کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ عربی جانتے تھے، ان کی مادری زبان تھی، اور اس قرآن کے اندر جو مٹھاس تھی۔ عمر ابن خطاب کان لگا کر سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، لیکن غصہ جو اندر سے تھا، دل کی جو سختی تھی، آئے تھے مارنے کے لیے، دروازہ زور زور سے ٹھوکنے لگ گئے، اندر لوگ ڈر گئے۔ حضرت خباب کو چھپا دیا، بہن اور بہنوی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھلتے ہی ان پر
حملہ آور ہو گئے. عمر ابن خطاب مارا, اپنے بہنوی کو بہت مارا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, دین بدل چکے ہو, یعنی تم یہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ چلے گئے ہو, صحابی ہو گئے ہو. اپنی بہن کو بھی مارا, یہاں تک کہ ان کی ناک پھٹ گئی. جب لہو لہان ہو گئے تو عمر ابن خطاب نے دیکھا کہ میں اپنی بہن اور اپنی بھائی کو مار رہا ہوں. پھر تھوڑی دیر کے لیے دل میں رحم آیا. اور دل میں رحم آیا کس چیز کا, کس چیز کی وجہ سے نرم ہوا دل میرے عزیزوں؟ بھائی اپنے بہنوی کی اور اپنی بہن کی پٹائی کو دیکھ کر کے نہیں, ان کو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اور کہا چلو چھوڑو جانے دو, جو ہوا سو ہوا, لیکن جو تم لوگ پڑھ رہے تھے میرے آنے کے وقت مجھے دوبارہ پھر سے سنا دو. وہ کیا کلام تھا, وہ کون سا کلام تھا؟ اتنا سننا تھا کہ بہن نے محسوس کر لیا کہ دل کی نرمی کا دروازہ کھل چکا ہے. یہ قرآن ہے جس نے دلوں کے دروازے کھولے ہیں, مکہ والوں کے قرآن ہے. دل کی نرمی کی طرف دروازہ کھل چکا ہے. تو عمر ابن خطاب سے کہا کہ تم غسل کر لو, تم پاک ہو جاؤ, ہم قرآن تمہیں سناتے ہیں. اور انہیں پاک کیا گیا. تو حضرت خباب جلدی سے باہر آئے, کہا میں سناتا ہوں. حضرت عمر کو جب یہ آیتیں سنائی گئی جھوم کر کے سننے لگے. قرآن کی وہ آیتیں 16 یا 17 آیتیں ہی سن پائے تھے کہ ان کے جسم کے اندر راشا تاری ہوا, کپ کپی آئی. کہا کہ چلو محمد کے پاس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے لے کر کے چلو, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزو, بھائی اور بہنوی اور بہن لے کر کے چلے. اور اس وقت حالات سخت تھے مکہ کے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس 39 صحابہ تھے جو ایمان لائے ہوئے, اور پہرے داری میں امیر حمزہ کھڑے رہتے تھے کہ کوئی آئے گا تو میں اس کی برابر خبرگیری کروں گا. عمر ابن خطاب کو تلوار لٹکاتے ہوئے آتے دیکھا تو صحابہ گھبرا گئے. مکہ کا بڑا پہلوان ہے, اس کو بھڑکا کر کے لوگوں نے بھیج دیا ہوگا, اب کیا ہوگا, یہ پٹائی بہت بری طرح سے سب کی کرے گا. غریب صحابہ ہے اور حضور پر ہاتھ نہ اٹھا دے. سب ڈرنے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری گردن نہیں, اپنی گردن دینے آ رہا ہے. وہ میری گردن لینے نہیں, اپنی گردن دینے آ رہا ہے. وہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کون میرا غلام ہے اور کون منافق ہے. عمر ابن خطاب آئے تو حضور نے فرمایا راستہ دے دو. آتے ہی انہوں نے تلوار زمین پر پھینک دی. چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا, پھر وہ آیتیں سنائے. اب سوچو میرے عزیزو, صحابی سے سننا, یہاں تو ہم قاری قرآن سے سنتے ہیں قرآن کی آیتیں. 1400 سال کے بعد آج بھی قرآن کا وہ اثر لگتا ہے دل کے اوپر. یہ ان سے جو 1400 سال کے بعد جس قاری قرآن سے سنا وہ تو صحابہ سے سنے تھے, اور صحابہ سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی سے جو قرآن سنا ہو, خود نبی پاک کی زبان اقدس سے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیتیں تلاوت کی, عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے, زارو قطار رونے لگے, اور پھر پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے عزیزو, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف لانے والا, دل کو نرم کرنے والا, یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہی تو ہے. آج گناہوں سے اس پر بہت ساری پرت جم گئی ہے. ہمارے دلوں کے حالات ایسے ہو گئے, قرآن اٹھاؤ دلوں کو نرم کر دے گا.